الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آپ ہمیں کال کے ذریعے اور ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام سے ہم آپ کا سوال پوچھیں گے اور اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے انشاءاللہ اس کا جواب حاصل کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 7 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو ایس ایم ایس کریں گے، ہمیں میسیج کے ذریعے سوال پوچھیں گے، ان سے مدنی التجا ہے کہ اپنے سوالات مختصر الفاظ کے اندر اور جو بھی تحریر آپ لکھیں، جو بھی آپ کا ٹیکسٹ ہو اس میں صرف سوال ہی ہو، اس کے علاوہ سوال سے متعلق جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اپنے سوالات کے اندر اپنی تحریروں میں ذکر نہ کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کرنے سے آپ کا سوال سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی اور زیادہ سے زیادہ سوالات شامل سلسلہ ہو سکیں گے۔ سب سے پہلے ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی، میں پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں، میڈیکل سے تعلق رکھتا ہوں۔ مسئلہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، بچوں کا ختنہ کرانے کے لوگ اکثر آتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان سے ہم اپنی فیس منہ سے مانگ سکتے ہیں، اتنی فیس ہمیں دی جائے، ہم مقرر کر سکتے ہیں، کوئی 1000 روپے یا 1500 جتنی بھی ہے، یا وہ اپنی مرضی سے جتنے دے ہم لے لیں؟ یہ مسئلہ پوچھا ہے، ہماری رہنمائی کر دیں مہربانی۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ ان کا جو ہے میڈیکل سے تعلق ہے جی جی اور ختنہ کروانے کے لیے، بچوں کا ختنہ کروانے کے لیے لوگ آتے ہیں، تو کیا میں اس کی اجرت لے سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ اپنی مرضی سے جو چاہیں دیتے۔ لیکن شرعی طور پہ اس کی اجرت لینا تو جائز ہے اور عمومی طور پہ ڈاکٹر لیتے ہی ہیں، لیکن جو اجرت ہے وہ پہلے سے طے ہونا ضروری ہے۔ صحیح، یعنی یہ مخصوص کر لیں یہ کتنی اجرت لیں گے، 1000 لیں گے، 1500 یا جو بھی ہو، یہ پہلے سے طے کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے دے دیں، دینا تو ہے لیکن اپنی مرضی سے دیں، تو ایسی صورت میں یہ صورت جائز نہیں ہوگی اجرت طے نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس کی صحیح صورت اجرت لینا جائز ہے، اور صحیح صورت یہی ہے کہ پہلے سے طے کر لیا جائے۔ کوئی ان کے پاس آتا ہے بچوں کا ختنہ کروانے کے لیے، ان سے پہلے کہہ دیا جائے کہ بھائی اس کی میں اتنی اجرت لوں گا، اور اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ دارالافتاء اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض مسجدوں میں جمعہ کی نماز کے بعد فوراً ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ایسے جمعہ کی نماز کے فوراً بعد ظہر کی نماز پڑھ لینے سے ظہر کی نماز ادا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں سوال تو ان کا ذرا سا مجمل ہے۔ اب جہاں جمعہ قائم کرنے کی اجازت ہے، جیسے شہر یا فنائے شہر یا نادر و روایت کے مطابق جو ہے کہ ایسا مطلب گاؤں یا ایسی بستی جس میں اتنی آبادی ہو کہ وہاں کے جن لوگوں پر جمعہ فرض ہے، اگر اس گاؤں و بستی کی سب سے بڑی مسجد میں آئے تو مسجد ان کے لیے چھوٹی پڑ جائے، تو فقہاء کرام نے وہاں بھی جمعہ قائم کرنے کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب ایسی جگہ جمعہ ہو رہا ہے تو وہاں جو ہے ظہر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، صحیح، جمعہ ہی ادا کیا جائے گا۔ اب انہوں نے کہا جمعے کے بعد لوگ جو ہے ظہر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فقہاء کرام نے وہ ظہر احتیاطی کے حوالے سے کہا ہے، لیکن وہ بھی خاص لوگوں کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے، وہ بھی خاص لوگوں کے لیے اس لیے کہ وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ فرض ہمارا ادا ہو گیا ہے۔ وہ ظہر احتیاطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نیت کرے گا مجھ پر جو سب سے آخری ظہر کی نماز جس کا وقت میں نے پایا اور میں نے ادا نہیں کی،
تو اس طرح کی نیت کرے. عوام کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ عوام اس طرح اگر ظہر کی نماز پڑھے گی تو وہ یہی سمجھے کہ جمعہ نہیں ہو رہا اس لیے ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں, تو لہذا یہ طریقہ درست نہیں. اچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ظہر کی جمعے کی نماز کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں لوگ اور ہر مسجد میں اور سارے مسلمان پڑھتے ہیں, اس کو تو کہیں ظہر شاید سمجھ رہے ہیں, اور واللہ علم. اگر ایسا ہے تو ہاں, اصل تو وہ ظہر کی نماز نہیں ہوتی, وہ جمعے کی ہی نماز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جمعے کی ہی سنتیں وہ کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک جانور گھوڑا جو ہے وہ بیمار ہے, تقریباً 2 مہینے سے بیمار ہو, اور اس کے اندر جسم کے اندر بدبو ہو جائے اور کوے اس کا جو ہے گوشت نوچ رہے اور اس کو تکلیف بہت ہو, تو کیا اس کا گلا کاٹ کر اس کو جو ہے دفنا دیا جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جن بیمار جانور ہے جی جی, لیکن اس طرح نہ کیا جائے, ٹھیک ہے, بلکہ اس کا علاج کروایا جائے. ٹھیک ہے نا, اس کے جیسے جو زخم وغیرہ ہے اس کا علاج کروائیں, لیکن اس طرح جو ہے وہ ذبح کر کے جو ہے نہیں دفنا سکتے, یعنی پھینک نہیں سکتے, ذبح نہیں کر سکتے. ہاں, وہ کوئی اگر موذی جانور ہو جو اذیت دیتا ہو تو ایسی صورت میں فقہاء کرام نے اس کو اجازت دی کہ اس اذیت سے بچنے کے لیے اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. حضور میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ مسجد کے اندر نکاح کرنا جائز ہے یا شرعی رہنمائی کر دے تو وہاں اگر مٹھائی بھی تقسیم ہوتی ہے, دوسرا وہ مطلب ہنسی بھی نکلتی ہے, وہ یہ چیزیں بھی آتی ہے اس مسجد میں. جی دیکھیں, مسجد میں نکاح کرنا جائز ہے, بلکہ مستحب ہے, ٹھیک ہے, کہ مسجد میں نکاح ہونا چاہیے. لیکن جو ہے وہاں مسجد میں نکاح کا مطلب یہی ہے کہ لوگ اگر وہاں جمع ہوتے ہیں تو جو مسجد کے آداب ہیں وہ بجا لانے ہوں گے. ٹھیک ہے, کہ چھوٹے بچوں کو نہ لایا جائے, کہ جو ہے جن سے نجاست کا ظن غالب ہو, یقین ہو, تو ان کا لانا ہی جائز نہیں ہے. یا وہ کھیل کود کرتے ہیں اور مسجد کی بے ادبی ہوتی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہاں آ کر جو ہے فضول گفتگو نہ کی جائے, دنیاوی باتیں نہ کی جائیں. جیسے نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہیں, نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہیں, اپنا ذکر و اذکار کرتے رہیں, ٹھیک ہے, اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھیں. اور وہاں مٹھائی تقسیم کرنا بھی جائز ہے. ظاہر نکاح کے بعد چھہار ہے, مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے, تو وہ بھی احتیاط کے ساتھ کہ مسجد جو ہے مسجد کا فرش یا اس کی دری وغیرہ آلودہ نہ ہو, تو وہاں کھانے کی بھی اجازت ہوگی, لیکن جب کہ اعتکاف کی نیت کی ہو, یعنی مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کی ہے تو ضمناً ان کے لیے جو ہے کھانا پینا جائز ہوتا ہے. تو لہذا مسجد میں جو ہے نکاح کرنا جائز بلکہ مستحب ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم آفس میں جاتے ہیں تو ہماری جو ڈیوٹی ہے نا وہ سرویلنس کی ہے, مطلب ہم نا کبھی کسی شہر جاتے ہیں کبھی کسی شہر جاتے ہیں, تو ہمارے ساتھ دوست بھی ہوتے ہیں, آفیسر بھی ہوتے ہیں, تو اگر ہم 2-3 نمازیں چھوٹ جائیں سفر کی وجہ سے تو وہ ہم اکٹھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, اول تو یہ ہے کہ اس طرح ان کا کرنا جائز نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے. اگرچہ سفر میں ہوں تو مسافر پر بھی نماز فرض ہے کہ وقت کے اندر ہی وہ نماز کی ادائیگی کرے. تو لہذا کسی کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو اکٹھے وہ ان کی قضا بھی کر سکتے ہیں. 2-3 نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو اکٹھے پڑھنا چاہ رہے ہیں, ان کی قضا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ رخصت ہو گئی کہ اکٹھے جو ہے قضا کرنے کی اجازت ہو گئی ہے تو لہذا کوئی حرج نہیں ہوگا, ایسا نہیں, بلکہ وہ گنہگار بھی ہوگا, اس صورت میں توبہ بھی لازم ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگر وہ افسر وغیرہ جس کے ساتھ جا رہا ہے وہ نہیں رک رہے اور یہ مجبور ہے تو جیسے تیسے نماز تو اس کو جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی, قضا کرنے کی اجازت ان کو قائل کرے, سمجھائے کہ روکیں اور نماز پڑھی جائے گی. مفتی عرفان صاحب جو کہ دارالفتاء اہل سنت سردار آباد میں الحمدللہ موجود ہوتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. مفتی صاحب کو پہلے تو حاضری مدینہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سفر قبول فرمائے, بار بار آپ کو حج و عمرہ کی سعادتیں عطا فرمائے, با ادب حاضریہ نصیب فرمائے. ہمارے لیے جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, سب کے لیے آپ دعا فرما دیجئے. اور سوال آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. جی کال چلائیے. سال سے پہلے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ کوئی مال ہے ہمارے پاس, چاہتے ہیں کہ سال سے پہلے ہی زکوٰۃ نکال لی جائے تو نکال سکتے ہیں نہیں نکال سکتے؟ جی حضور, سال سے پہلے ہی زکوٰۃ نکالنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثاقب بھائی بہت شکریہ, اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی برکت نصیب فرمائے. مفتی سعید صاحب تشریف فرما ہیں, انہیں بھی
اور تمام ناظرین کو بھی جو ہمارے مدنی چینل کے ساتھ ریلیٹڈ رہتے ہیں، اللہ رب العزت سب کو برکت نصیب فرمائے اور بار بار حاضری مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اللہ رب العزت نصیب فرمائے. آمین. جی. اور ثاقب بھائی جو سوال پوچھا ہے سائل نے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہے یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہے، کیا وہ سال پورا ہونے سے پہلے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ فقہاء کرام اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے یعنی اتنا مال موجود ہے کہ اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، تو وہ اگر سال ختم ہونے سے پہلے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور اس میں اس کے لیے یہ بھی سہولت ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرتا رہے. پھر ہوگا یہ کہ سال جب ختم ہوگا تو پھر اب یہ حساب کر لے آیا کہ جتنی میری زکوٰۃ بنتی تھی میں ادا کر چکا ہوں یا کچھ باقی ہے. اگر تو جتنی زکوٰۃ اس کی بنتی ہے سال کے اینڈ پر وہ یہ ادا کر چکے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ کچھ زکوٰۃ کا حصہ بھی باقی ہے، جیسے فرض کر لیں کسی شخص کی زکوٰۃ سال کے آخر میں بنتی ہے 2 لاکھ روپیہ، اب وہ 1.5 لاکھ روپیہ دے چکے ہیں، تو اب جتنے باقی ہیں جیسے 50,000 روپیہ اس مثال کے طور پہ باقی ہے، تو 50,000 روپیہ جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے فوری طور پر یہ ادا کر دیں، کیونکہ اب یہ تاخیر کریں گے تو گناہ ہے. لہذا شریعت مطہرہ نے انہیں یہ آسانی دی ہے کہ سال پورا ہونے سے پہلے پہلے چاہے تو زکوٰۃ یہ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. ایک اور کال چلائیے گا. میں نے سوال پوچھنا تھا، لائف انشورنس کروا سکتے ہیں کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. جی، بیمہ پالیسی، لائف انشورنس، کیا حکم ہے اس کا؟ لائف انشورنس یعنی بیمہ پالیسی، خواہ وہ زندگی کی ہو یا پھر اس کے علاوہ دوسری ایک صورت ہوتی ہے جنرل انشورنس جسے کہا جاتا ہے، کہ عام طور پہ چیزوں کی، گاڑیوں کی اور سامان کی، گھر کی یہ پالیسی کی جاتی ہے. تو پالیسی کوئی بھی ہو، لائف انشورنس ہے یا جنرل انشورنس ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے. اور اس کے ناجائز ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ ہم اس اعتبار سے دے سکتے ہیں اگر ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. جو لائف انشورنس ہے اس کی عمومی وجہ جو ناجائز ہونے کی ہے وہ سود اور ظلم ہے، جبکہ جنرل انشورنس جو سامان وغیرہ کی جاتی ہے، گاڑیوں کی جاتی ہے، اس کے ناجائز ہونے کی عمومی وجہ علماء بیان کرتے ہیں وہ جوا اور ظلم ہے. لہٰذا یہ دونوں ہی صورتیں ناجائز ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان دونوں ہی صورتوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو بچائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں. ٹھیک ہے حضور. اور اگر حضور کو مبتلا ہو چکے ہیں لوگ، اس میں رقم لگا چکے ہیں، اور اب اگر اس کو ختم کرتے ہیں تو ان کی کٹوتی ہوتی ہے، پیسے کم ملتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کریں؟ مسئلہ تو ہم نے بیان کر دیا ہے، اب جاری رکھیں اس کو یا بالکل ختم کر دیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں ثاقب بھائی، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ کام کہ جس کو شریعت مطہرہ نے ناجائز کہا ہے، اگر کوئی شخص اپنی لا علمی کی وجہ سے اس کام کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پتہ چلنے پر فوری طور پر اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس سے جدا ہو جانا چاہیے. اب یہ فکر نہیں رکھنی چاہیے کہ میرے پیسے کچھ مجھے ملیں گے کچھ نہیں ملیں گے، اب میں کیا کروں. اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہ سے دور کر لے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت کے اندر موت واقع ہو جائے. اور آپ جو مثال دے رہے ہیں کہ اب 1-2 قسطیں جمع کروا چکے ہیں تو ایسی صورت کے اندر پیسے پتہ نہیں واپس ملیں گے یا نہیں ملیں گے، دیکھیں اس کے ناجائز ہونے کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ یہ ظلم کی صورت بنتی ہے کہ جو پیسے بندہ دے چکا ہے اب ختم کروانے پر 1 قسط جمع کروائی، 2 قسطیں جمع کروائی، اسے پتہ چل گیا کہ یہ تو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، میں اس سے اپنے آپ کو جدا کر لوں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ کمپنی اس سے پیسہ اس کا واپس نہیں کرتی. تو اس پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو ظلم کی صورت ہے اور ناحق ایک مسلمان کا مال کھانا ہے، جبکہ
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ نہ حق ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ بہرحال یہ ہے کہ جو کروا چکے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اسی میں ہے کہ چونکہ یہ گناہ کا کام ہے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیں، اللہ کو راضی کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں۔ دنیا کا مال ہے، پہلے بھی اللہ نے دیا ہے، پھر مل جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ کروا چکے ہیں اب ان کو کیا کرنا ہے؟ دارالفتاء اہل سنت میں مفتیان کرام سے براہ راست رابطہ کریں، اپنا مسئلہ بیان کریں، اپنا کیس بیان کریں، پوری کنڈیشن بیان کریں، اور کمپنی سے بھی معلومات لے لیں کہ اگر ہم ختم کریں گے تو کیا ہوگا۔ جو مفتی صاحب آپ کے لیے حکم ارشاد فرمائیں تو اس پر عمل بھی کر لیجئے۔ اور ابھی جنہوں نے کروائی ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ ہاتھوں ہاتھ اس عمل سے توبہ بھی کریں، اور جتنا جلد ممکن ہو سکے کمپنی سے رجوع کر کے اس کے خاتمے کی طرف ترکیب بنائی جائے۔ ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی محمد جاوید اشرف یتاری ہند گجرات پالیتانہ سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جمعہ کے دن جو دوسری اذان کہی جاتی ہے خطبے سے پہلے، کیا اس کے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دی۔ غالباً مؤذن سے متعلق ہے کہ وہ درود پاک پڑھے گا یا نہیں۔ اس میں بہتر صورت یہ ہے کیونکہ جب امام جو ہے خطبے کے لیے اٹھ جائے، یعنی اپنی جگہ پر ممبر پر آ جائے، تو جب سے لے کر جو ہے ختم نماز تک کوئی جو ہے دعا وغیرہ یا کلام وغیرہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ باقی ہے خطبے کی جو اذان ہے وہ تو دی جا سکتی ہے، وہ تو دیں گے، ظاہر سنت ہے، تو لہذا اس سے پہلے جو ہے وہ صلاۃ و سلام نہ پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ میسیج آنا شروع ہو چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں گھر کے کام کرتے وقت سر سے دوپٹہ اتار دیتی ہیں اور ساتھ میں کوئی ذکر وغیرہ بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو کیا دوپٹہ اتار کر ذکر کیا جا سکتا ہے؟ شرعی طور پہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ گھر میں عمومی طور پہ جو ہے محارم ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ گھر میں جو ہے غیر محرم بھی ہوں، ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں دیور وغیرہ، تو ان سے تو پردہ لازم ہے، سر دوپٹہ ہرگز نہیں اتاریں گی۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے، گھر میں اپنے محارم ہیں یا کوئی بھی نہیں، سر سے اگر دوپٹہ اترا ہوا ہے، تو ایسی حالت میں اگر ذکر و اذکار کرتی ہیں، درود پاک پڑھتی ہیں تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک مزید کال چلائیے گا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے 50,000 روپے قرض لے اور دونوں کی ڈیل یہ ہو کہ ہم مل کر ایک رکشہ خریدیں گے اور اس سے جو نفع آئے گا پہلے اس سے قرض ادا کر دیں گے اور اس کے بعد 50-50% دونوں لے لیں گے، تو کیا یہ جواز کی صورت ہوگی؟ جی حضور۔ دیکھیں اب اس میں کئی صورتیں بنیں گی کیونکہ سوال جو انہوں نے پوچھا اس میں مکمل وضاحت نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب قرض سمجھ میں یہ آ رہی ہے کسی سے لیں گے، کسی اور سے لیں گے، اب دونوں نے مل کر جو ہے وہ قرض لیا، ٹھیک ہے، 50,000 روپے قرض لیا اور یہ طے کیا ٹھیک ہے دونوں مل کے گاڑی خریدیں گے، ٹھیک ہے، دونوں کی آدھی آدھی گاڑی ہوگی اور پھر اس سے جو نفع حاصل جو ہوگا اس کو آگے بیچیں گے، جو نفع حاصل ہوگا تو وہ پہلے تو وہ اپنا قرض ادا کریں گے جو ان دونوں پر ہے، اور پھر جو نفع حاصل ہوگا شرعی طور پر یہ آپس میں جو ہے وہ تقسیم کریں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان جو سوال کی صورت میں سمجھ سکا ہوں، اگر اس کے علاوہ کوئی صورت بنتی ہے تو وہ اس کی وضاحت کر دیں تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب دے دیا جائے۔ یہ بھی دارالفتاء اہل سنت میں رابطہ کر لیں۔ فون نمبرز بھی اسکرین پر عام طور پر دکھائے جاتے ہیں جو کہ دارالفتاء اہل سنت کی فون سروس ہے۔ ایک تو ہمارے سلسلے میں آپ کال ریکارڈ کرواتے ہیں، براہ راست دارالفتاء اہل سنت کے مفتیان کرام سے بات کرنے کے لیے جو فون سروس ہے الحمدللہ 4 نمبر اسکرین پر عام طور پہ دکھائے جاتے ہیں، ابھی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ 4 نمبر دکھائے جا رہے ہیں۔ 112 کے بعد جو ہے 113 114 اور 115، یہ 4 نمبر الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت کی فون سروس کے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 4 نمبر اور ہیں جو کہ عام طور پر اس کا اعلان نہیں ہوتا، لیکن جو ہمارے بیرون ملک مسلمان رہتے ہیں، اسلامی بھائی رہتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ انٹرنیشنل فون سروس بھی دارالفتاء اہل سنت کی موجود ہے، بالخصوص UK، USA، ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا، ان 4 ممالک کے بر اعظموں کے جو لوگ ہیں لوکل کال پر الحمدللہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ نمبر بھی عام طور پر وہاں کے ذمہ داران کو معلوم ہوتے ہیں،
آپ ان کو حاصل کر لیجئے، ان کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کریں، ان نمبرز پر رابطہ کریں، چاہے آپ کہیں بھی رہتے ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو اوقات کا درج ہیں 10 بجے سے شام 4 بجے تک انشاءاللہ مفتی صاحب سے رابطہ ہوگا اور اپنے مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کیا مدینہ شریف سے واپسی پر عمرے کے لیے نیا احرام باندھنا پڑے گا یا اسی میں ہی، یا اس کا کیا حال ہوگا؟ برائے مہربانی اس کا جواب بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی حضور، مدینہ شریف سے متعلق ہی سوال ہے۔ یہ بہت پیارا اور بہت اہم اپنی نوعیت کے اعتبار سے انہوں نے سوال کیا ہے، کیونکہ میں نے وہاں پر بہت سارے ایسے افراد دیکھے کہ جن کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ ہر عمرے کے لیے ایک نیا احرام ہوتا ہے، بلکہ صرف وہ ان کی اپنی ذات کی حد تک ہی نہیں ہوتا۔ کسی اور کو دیکھ لیں کہ یہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ اسی احرام میں کر رہا ہے تو اسے بھی منع کرتے ہیں، بلکہ عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اب لوگوں کی پھر کیفیات بھی مختلف ہوتی ہیں، حالتیں مختلف ہیں، کہ ایک شخص اتنی استطاعت ہی نہیں رکھتا کہ وہ نیا احرام خرید سکے، اس نے ایک ہی احرام لیا ہوا ہے، اسے ہی دھو کر بار بار عمرہ کرنا ہے۔ اب لوگوں کی باتوں پر پھر ثمرہ کیا نکلتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بار بار عمرہ کرنے سے رک جاتا ہے، اسے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے نیا عمرہ کرنے کے لیے ایک نیا احرام چاہیے۔ تو شریعت مطہرہ کا اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ ہر بار عمرہ کرنے کے لیے نیا احرام کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک احرام ہے، اسی احرام کے اندر دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، تیسرا عمرہ بھی کر سکتے ہیں، چوتھا عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ احرام گندا ہو گیا ہے یا اس کے اندر پسینے کی سمیل آنے لگی ہے تو اسے دھو لیا جائے، واش کر لیا جائے، اور اگر وہ ناپاک کپڑا ہو جائے کسی وجہ سے تو تب بھی اسے پاک کیا جا سکتا ہے، اور پاک کر کے دھلا ہوا صاف ستھرا احرام باندھ کر تو عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر عمرے کے لیے نیا احرام پہنا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ساتھ حضور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر کوئی شخص کسی اور کا احرام پہن لے، یعنی کوئی حج پر گیا تھا، عمرے پر گیا تھا اور اس کا احرام موجود ہے، اب کسی اور کو چاہیے، تو کیا وہ دوسرے کا استعمال شدہ احرام پہن سکتا ہے؟ اپنے کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا کہ دھو لے، لیکن کسی اور کو دیا جا سکتا ہے اور وہ لے کر استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں، دوسرے کا احرام اگر وہ کپڑا پاک ہے اور صاف ستھرا ہے، اس میں سے بدبو نہیں آتی، تو وہ کپڑا بھی پہنا جا سکتا ہے اگر اس کی اجازت سے ہو، اور اگر بغیر اجازت ہو تو پھر تو ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ اجازت لے لینی چاہیے، اگر وہ دھلا ہوا نہیں ہے تو دھو کر پہن لیں، اور نیا ہے تو کیا بات ہے، اگر اس نے اجازت دے دی ہے خود سے، سوال نہ کرے، خود سے اگر کوئی دے دے تو اجازت سے پہن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک میسج حضور آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال آیا ہے کہ بعض دفعہ لوگ کسی سے لیے ہوئے کپڑے جو کہ صدقے کے ہوتے ہیں پہن لیتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، تو کیا کسی سے صدقے کے جو کپڑے اترن ہے اس سے پہننے سے کوئی اثرات وغیرہ ہوتے ہیں؟ کسی اور کا کپڑا پہن لیا تو اب اثرات آ جائیں گے اس سے؟ دیکھیں، نہیں، اس طرح اثرات نہیں آتے۔ لوگوں میں یہ بھی ایک وہم ہے کہ میں نے کسی کا کپڑا پہن لیا، اب اس کے اثرات میرے اوپر مرتب نہ ہو جائیں۔ کپڑا اگرچہ صدقے کا ہے، دھلا ہوا ہے، صاف ستھرا ہے، دھلا ہوا نہیں ہے تو خود دھو لیں، پاک کر لیں، اس سے کوئی جراثیم وغیرہ ہوں گے تو نکل جائیں گے، تو اس کپڑے کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا ایک بہت اہم کوسچن ہے، جو یہ ہے کہ ایک تو صورت بڑی مشہور ہے سورہ ملک، کہ وہ پڑھی جاتی ہے رات کے وقت، لیکن اس کے ساتھ ایک اور سورۃ مبارک کا ذکر کیا گیا ہے، السجدہ۔ تو یہ کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ السجدہ کس وقت پڑھنی چاہیے اور سورہ ملک کس وقت پڑھنی چاہیے؟ آیا دونوں عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی چاہیے یا مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، رات میں پڑھنے کے حوالے سے ان کی فضیلت آئی ہے، ٹھیک ہے، اور رات کی جو تعریف ہے وہ غروب آفتاب کے بعد، یعنی مغرب کا وقت جب شروع ہوتا ہے، جب سے لے کر آدھی رات ڈھلنے تک یہ رات کہلاتی ہے۔ تو اس دوران جب بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو اوراد و وظائف سے متعلق صورتیں ہیں جن کے فضائل الگ سے بیان کیے گئے ہیں حدیث کریمہ میں، الحمدللہ امیر اہل سنت کی کتاب مدنی 5 سورہ، 5 صورتوں
اس کے اندر الحمدللہ شامل ہے، اور بھی بہت ساری آیات کریمہ ہیں، بہت سارے اوراد و وظائف ہیں، بہت سارے علم و حکمت سے متعلقہ مدنی پھول اس کے اندر درج ہیں۔ نوافل کا پورا ایک باب ہے کہ نوافل کن کن دنوں میں کون سے کس انداز سے پڑھنے چاہیے، بہت کچھ الحمدللہ اس مدنی پنج سورے کے اندر موجود ہے۔ جو شوق رکھتے ہیں، بلکہ ہمیں ان چیزوں کا شوق رکھنا چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے، اور اوراد و وظائف بھی کرنے چاہیے، پڑھنے بھی چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ مختلف زبانوں میں الحمدللہ اس کتاب کا ٹرانسلیشن بھی ہو چکا، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے اس کو خرید بھی سکتے ہیں۔ مدنی پنج سورہ اسکرین پر اس کو دکھایا بھی جا رہا ہے، آپ اس کو کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، قریبی بک سٹال سے بھی رابطہ کریں، امید ہے انشاءاللہ پاکستان میں تو کئی جگہوں پر انشاءاللہ یہ دستیاب ہوگا۔ مدنی پنج سورہ مکتبۃ المدینہ کی ہوم ڈیلیوری سروس بھی الحمدللہ موجود ہے، اس کے بارے میں بھی تشہیری مدنی گلدستے چلتے رہتے ہیں، نمبرز بھی آتے رہتے ہیں، تو آپ ان پر بھی ان نمبرز پر رابطہ کر کے بھی ان کتابوں کو جو کہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں اپنے گھر پر منگوا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی الحمدللہ سروس موجود ہے۔ ایک ایس ایم ایس حضور شامل کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس قرآن پاک امانتاً رکھوایا ہو، تو جس کے پاس امانت ہے تو کیا وہ اس کو پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک پڑھنے میں تو حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور عمومی طور پہ جو ہے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ عرف پر اس کا ہی دار و مدار ہوگا۔ عرفاً جو ہے پڑھنے میں یہ ہے کہ پڑھنے میں وہ احتیاط کرے کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کہیں سے شہید ہو جائے، یا اس طرح کے معاملات ہوں یا کوئی نقصان والی صورت ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے میں۔ ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بندہ ظہر کے یا عشاء کے نوافل ادا کر رہا ہو اور نفل ادا کرتے ہوئے اس کا وضو بندے کا ٹوٹ جائے، اور بندہ پھر وہ نفل نہ پڑھے، سوچے اور بندہ یہ سوچے کہ چلو نفل چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس طرح کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جی حضور عرفان بھائی۔ نوافل شروع کر دینے سے واجب ہو جاتے ہیں، اب پھر واجب ہوتا ہے کہ اسے مکمل کیا جائے۔ اب ایسی صورت کے اندر کہ جب دوران نماز وضو ٹوٹ گیا تو اس پر لازم ہے کہ وضو کرنے کے بعد وہ نوافل ادا کرے۔ اگر اس وقت ادا کر لیے تو فابیہا، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر اسی وقت جائے اور وضو کرے، وضو کر کے آ کے پھر اس کو ادا کرے، بلکہ بعد میں بھی کسی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ اس کو بالکل لائٹ نہیں لینا چاہیے، یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے۔ شروع کر دینے سے وہ چیز جو نوافل تھی وہ اس پر واجب ہو چکی ہے، وہ عبادت اب کرنا لازم ہے، تو اسے چاہیے کہ بعد میں وہ ادا کرے۔ جب تک نہیں کریں گے تو اس کے سر پر اس کا وبال رہے گا۔ اچھا، کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے بھی، تو کیا اس کو بھی دوبارہ کمپلیٹ کرنا ہے، نئے سرے سے رکھنا ہوگا؟ جی ہاں، جو نفلی روزہ شروع کر دیا اور بیچ میں توڑ دیا ہے تو اسے بھی رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ عام لوگوں میں یہ جو نا بات رائج ہے کہ اگر عورت کا نکاح نہ ہو تو اس کا جنازہ جائز نہیں ہوتا، تو برائے مہربانی جو ہے نا آپ شرعی رہنمائی فرما دیں۔ جی حضور، ایسا مشہور اگر ہے تو کیسا ہے؟ دیکھیں، بالکل غلط بات ہے یہ، اور شرعی طور پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہر مسلمان کا جو ہے نماز جنازہ ہوگا، جو بھی جو ہے مسلمان تھا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، بڑا ہو بچہ ہو، ہر صورت میں اس کا نماز جنازہ ہوگا، اور یہ بات غلط مشہور ہے۔ ٹھیک ہے۔ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہوں، یعنی امام صاحب رکوع میں اور ہم رکعت میں شامل ہوں، تو آدمی ہاتھ باندھے گا یا سیدھا رکوع میں چلا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ثنا پڑھ کے امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤں گا، وہ آیا اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، ٹھیک ہے، ثنا پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے۔ اور اگر اتنی مہلت نہیں ملتی، سمجھتا ہے اگر میں ثنا پڑھوں گا تو امام صاحب جو ہے وہ رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو ایسی صورت میں کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ دے، اب ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، کچھ پڑھنا نہیں ہے اس نے،
یہ یاد رکھے کہ کھڑے کھڑے اس نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے. ٹھیک ہے. نماز شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے کھڑے ہو کر یہ کہنا فرض ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے, پھر اللہ اکبر کہہ کر, اب دوبارہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے رکوع کے لیے. اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ رکوع میں شامل ہو. اگر وہ ڈائریکٹ سیدھا آیا جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ اکبر بر جو ہے رکوع میں جا کر ختم کیا, تو ایسی صورت میں اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, نماز شروع ہی نہیں ہوگی. 5 لاکھ روپے بلکہ 5 کروڑ لکھا ہے, 5 کروڑ کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ دیکھیں لاکھ پر یا جو بھی ہے لاکھ پر 2,500 روپے ہوتے ہیں. فارمولہ قاعدہ اس کا یہی بہت آسان کہ کل رقم کو 40 سے تقسیم کر دیں, یعنی 40 سے ڈیوائڈ کر دیں تو زکوٰۃ نکل آئے گی. زکوٰۃ نکل جتنی بھی ہو تو اس کو 40 راؤنڈ فگر بیان کیا نا. آگے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے مثال کے 5,26,225 روپے, اب اس کے کتنے نکالیں گے؟ لاکھ پہ 2,500 تو سمجھ میں آتی ہے. تو اس کا فارمولہ بہت آسان ہے, جتنی بھی رقم ہو اس کو آپ 40 سے تقسیم کر دیں, زکوٰۃ نکل آئے گی. 2.5% نکل آئے گا. 2.5% نکل. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. فارمولہ مفتی صاحب نے دے دیا ہے, اور ابھی جو ایام آ رہے ہیں ان میں عام طور پر مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں, تو اس فارمولے پر عمل کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے. جی ایک اور کال چلائیے. میرا یہ کوشچن ہے کہ کون سے ساکس پہ ہم مسح کر سکتے ہیں؟ جی موزے جو چمڑے کے ہیں ان پر تو مسح کرنے کی اجازت ہوتی ہے. ساکس جرابیں جو عام طور پہ کپڑے کی پہنی جاتی ہیں, دیکھیں عام طور پہ جو ساکس پہنے جاتے ہیں کپڑوں کے, اس پر مسح نہیں ہوتا. چمڑے یا ریگزین کے جو موزے ہوں, اور کسی نے پاؤں دھو کر یا وضو کر کے پہنے اور پھر جو ہے بعد میں جو ہے وضو کرنے کی حاجت ہو, تو اس میں جو ہے مسح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. عام ساکس کپڑوں والوں پر مسح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے, اگر ایک مسجد بنی ہے 50 سال سے, اس کو آدھا توڑ کر اس میں دکانیں بنانا جائز ہے؟ جی مسجد کو شہید کر کے مسجد کی جگہ پر دکانیں بنانا. لیکن جو مسجد پہلے سے بن چکی ہے, اب وہ نماز کی جگہ کو توڑ کر شہید کر کے وہاں پر دکانیں بنانا تو سری حرام ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے کر دیا ہے تو فوری طور پر اس کو ختم کرنا لازم ہے, بلکہ ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو صرف فون پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ انتظامیہ کو چاہیے, اہل محلہ کو چاہیے کہ دارالافتاء اہل سنت میں پوری تفصیلات کے ساتھ رجوع کریں اور آ کر کے بتائیں کہ کیا صورتحال تھی اور اب کیا صورت بنائی گئی ہے, تاکہ جو صورتحال کرنٹ ہوگی اس کے مطابق دیکھ کر ان کو حکم بیان کر دیا جائے گا. بہرحال اگر ایسا ہے کہ وہ نماز کی جگہ تھی, جائے نماز تھا, وہاں پر نماز پڑھی جاتی تھی, اب اس کو شہید کر کے وہاں دکانیں بنا دی گئی ہیں, تو یہ سری حرام فعل کیا ہے, جس کی توبہ نہ صرف لازم ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے ختم کرنا بھی لازم ہے. اچھا حضور, مسجد کو شہید کر کے دکانیں بنانے کا عمل ظاہر سی بات انتظامیہ ہی کر رہی ہوگی, باہر سے تو کوئی نہیں کرے گا. اب انتظامیہ تو وہ کام کر رہی ہے جو کہ درست نہیں, اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر اس کا ذہن ہوتا تو وہ پوچھتی. اہل محلہ کیا کریں, وہ دیکھ بھی رہے ہیں, ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ایک ایسا کام ہو رہا ہے, تو وہ ان کے لیے کیا ضروری ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں جو گناہ کا کام وہ کر رہے ہیں, اہل محلہ کو چاہیے کہ اسے ختم کروائیں. تو مسجد کی جو انتظامیہ بنائی جاتی ہے یہ بھی تو اہل محلہ ہی بناتے ہیں, تاکہ مسجد کے انتظامات بہتر سے بہتر چل سکیں, ہر کوئی آ کے رکاوٹ نہ ڈالے, اور جو شریعت کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس نظام کو چلایا جا سکے. اہل محلہ ہی انتظامیہ بناتے ہیں, اہل محلہ ہی مال دیتے ہیں, تاکہ وہ پورا کا پورا سسٹم جو تیار ہو رہا ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکے. تو اب اہل محلہ پر گویا کہ ایک اعتبار سے پوری قوت ہوتی ہے ان کے پاس, وہ چاہیں تو جا کے بات کر سکتے ہیں. جو با اثر اشخاص ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں جا کر کے مل کے بات کریں اور بات کر کے ان کو قائل کریں. وہ قائل نہیں ہوتے تو ان پر ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ خود یہاں بیٹھ جائیں اور ان کو قائل کرنے لگیں, بلکہ ان کو لے کر کے کسی بھی مفتی صاحب کے پاس جائیں. دارالافتاء اہل سنت کے دروازے کھلے ہیں, ہمارے پاس ان کو لے کر کے آئیں, وہاں پر بیٹھیں اور بیٹھ کے مشاورت کریں. جو بھی اصل صورتحال ہوگی اس کے مطابق ان کو جواب دے دیا جائے گا. بہرحال یہ اب اہل محلہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اس بات پر انسسٹ کریں, مجبور کریں کہ وہ اس گناہ سے باز آئیں.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور کمیٹی کے اندر جو مسجد انتظامیہ ہے اس میں بھی کوشش کی جائے کہ اہل علم، دین سے محبت رکھنے والے دیندار، بلکہ شرعی حکم ہی یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ہی مساجد کی ذمہ داری دی جائے، تو ایسے لوگوں کو ہی منتخب کریں اور ایسے لوگوں کو خود آگے بڑھ کر مسجد کے انتظامات اور اس کی خدمت میں آگے آنا چاہیے۔ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، انشاءاللہ دوبارہ پیر کے دن انشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اس پیر کو دارالافتاء اہل سنت کا سلسلے کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی اہم ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے وابستہ بھی ہیں۔ بہت ہی یعنی یوں کہہ لیجیے یونیک ٹاپک ہے، گونگے باہرے، یعنی جو خصوصی اسلامی بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، ڈیف اینڈ ڈب غالباً کہا جاتا ہے، گونگے بہرے اسلامی بہنوں کے جو شرعی احکام ہیں، اسلامی بھائیوں کے جو شرعی احکام ہیں، ان کے دین اسلام کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ان پر لاگو ہوتی ہیں، الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو اگر آپ کے قریب، آپ کے خاندان میں، آپ کے جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں تو ان کو بالخصوص ہمارا یہ سلسلہ دیکھنے کی ترغیب دلائیے، خود بھی دیکھیے، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملے گا۔ آج الحمدللہ ہفتہ ہے، اور ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا، اور بہت ہی اہم مدنی مذاکرہ ہے۔ امیر اہل سنت نے دعا بھی عطا فرمائی ہے، تو تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ اس میں جن کے لیے ممکن ہے کہ باب المدینہ میں رہتے ہوئے شرکت کر سکتے ہیں تو شرکت کریں، ورنہ مدنی چینل پر اس کو بھرپور انداز سے دیکھنے کی نیت فرما لیجئے۔ کچھ ہی دیر بعد اذان عشاء ہوگی، اور کم و بیش 8:45 بجے 8:45 پر انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔